میرے مسلمان بھائیوں، جنگ کربلا حقیقت ہے، ایسا نہیں کہ یہ کوئی افسانہ ہو یا کہانی۔ جنگ کربلا کوئی افسانہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی کہانی ہے، بلکہ جنگ کربلا حقیقت ہے۔ اور یہ جنگ 61 ہجری میں کربلا کی سرزمین پر لڑی گئی۔ 61 ہجری میں کربلا کی سرزمین پر یہ جنگ لڑی گئی، اور اس جنگ کو ہر زمانے میں لوگ لکھتے ہی چلے آئے ہیں، یعنی اس جنگ کو جو ہے مصنفین نے اپنی کتابوں کے اندر ہر زمانے میں جگہ دی ہے۔ ہر زمانے کے مصنف نے جو ہے جنگ کربلا کو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، لکھتے 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 ایک لمبا زمانہ تو گزر گیا، مگر جب آپ مصنفین کی فہرست کو اٹھا کر دیکھیں گے تو انہی مصنفین کی فہرست میں جو ہے کچھ ایسے آپ کو مصنف مل جائیں گے جنہوں نے معرکہ کربلا کو تو لکھا، مگر ساتھ میں جو ہے کچھ ایسے واقعات کو بھی لکھ دیا جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ یعنی جو چیز کربلا کی سرزمین پر نہیں پیش آئی، اسے بھی جو ہے اس مصنف نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا ہے۔ ایسی بہت ساری روایت جو ہے کتابوں کے اندر ملتی ہے کہ جو نہ عقلاً اور نہ نقلاً جو ہے تسلیم کی جا سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بات میں آپ کو صرف بتاتا ہوں کہ جیسے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی مہدی اور شادی، یہ ایسا واقعہ ہے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے کہ کربلا کی سرزمین پر جو ہے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں مہندی لگائی گئی ہو یا ان کی شادی کی گئی ہو۔ ایسا واقعہ جو ہے کتابوں کے اندر نہیں ملتا۔ جو صحیح واقعات کتابوں کے اندر لکھے گئے ہیں ان میں جو ہے یہ واقعہ جو ہے نہیں ملتا ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان سے سوال ہوا کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا میدان کربلا میں ہونا جس بنا پر مہندی نکالی جاتی ہے، اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے یا نہیں؟ یہ سوال جو ہے میرے امام سے ہوا۔ اب میرے امام نے جو ہے اس سوال کا جواب کیا دیا ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں نہ یہ شادی ثابت، نہ یہ مہندی سوا اختراعی کے کوئی چیز۔ مطلب کیا ہے؟ میرا امام فرماتا ہے کہ یہ جو شادی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ واقعہ جو ہے ثابت نہیں ہے، نہ مہندی کی رسم جو ادا کی گئی لوگ کہتے ہیں یہ بھی جو ہے ثابت نہیں ہے۔ میرا امام فرما رہا ہے یہ جو ہے اختراعی، یعنی یہ جو ہے نئی ایجاد ہے، اس کا حقیقت سے جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک مقام پر اسی طرح کے سوال کا جواب جو ہے میرا امام دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یعنی جو ذمہ دار مصنفین گزرے ہیں انہوں نے جو ہے
اس واقعے کو اپنی کتاب کے اندر جگہ نہیں دی، بلکہ کچھ ایسے جو ہے مصنف گزرے جنہوں نے اس واقعے کو اپنی کتاب کے اندر جگہ دیا، مگر میرا امام فرماتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے درست نہیں ہے، اہل سنت کے نزدیک جو ہے یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، پہلی بات شادی کے تعلق سے دیکھیں کہ کربلا کی جو سرزمین تھی جس میں یہ شادی رچانے کا واقعہ پیش کیا گیا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر شادی رچائی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ کربلا کی سرزمین پر میرا امام جو ہے وہ کس کیفیت میں تھا؟ وہ کس کیفیت میں تھا؟ 3 دن جو ہے پانی بند کر دیا گیا ہے، اور ہر طرف یعنی آپ کے خیمے کے اندر جو ہے چھوٹے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ہر کوئی جو ہے پریشانی کے عالم میں ہے۔ تو اب جب پریشانی کے عالم میں ہر کوئی ہے تو کیا اسے یہ چیز زیبا دے گی؟ کیا وہ ایسا کام کرے گا کہ پریشانی کے عالم میں شادی رچائے؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نہ عقل میں آ رہی ہے اور نہ نقل میں آ رہی ہے۔ اور دوسری بات دیکھیں مہندی کے حوالے سے، فقہ حنفی کے اندر ہے کہ مرد کے لیے زینت کی نیت سے مہندی لگانا حرام ہے۔ فقہ حنفی کے اندر مرد کو زینت کی نیت سے یعنی دکھاوے کی نیت سے، سنگار کی نیت سے مرد کو مہندی لگانا حرام ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، آپ خود سوچیں کہ جس کے نانا کا یہ حکم ہو، یہ قانون ہو کہ مرد کے لیے زینت کی نیت سے مہندی لگانا حرام ہے، تو کیا اس کا نواسا جو ہے اپنے نانا کی تعلیمات کے خلاف کام کرے گا؟ اپنے نانا کی تعلیمات کے خلاف کام کرے گا؟ اس کا نانا جس نے شریعت کو بنایا، قانون دیا دنیا والوں کو، کیا اسی کا نواسا جو ہے اس قانون کو توڑے گا؟ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ امام عالی مقام نے تو شریعت کی حفاظت ہی کے لیے، شریعت کو ہی بچانے کے لیے اپنے سر کو کٹایا، اپنے گھر بار کو قربان کیا ہے، تو پھر معلوم کیا ہوا کہ ایسا واقعہ جو ہے ہرگز کربلا کی سرزمین پر نہیں پیش آیا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو مہندی کی رسم ہے اس کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے، اہل سنت سے نہیں ہے، اس لیے اس چیز سے جو ہے بچنا چاہیے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 شعبان 60 ہجری کو مدینہ منورہ سے آپ نکلتے ہیں۔ 4 شعبان کی تاریخ ہے، سن 60 ہجری ہے۔ اسی تاریخ کو جو ہے میرا امام مدینہ منورہ سے نکلتا ہے اپنے عزیز و اقارب کو لے کر، اپنے عزیز و اقارب کو لے کر۔ یہ چھوٹا سا قافلہ جو ہے اسی کو لے کر میرا امام جو ہے مدینہ منورہ سے نکلتا ہے، اور آنکھوں میں آنسو ہے، اور آپ کی نظر جو ہے روضہ رسول پر جمی ہوئی ہے، روضہ رسول پر جمی ہوئی ہے آپ کی نظر۔ اور جب تک جہاں تک جو ہے روضہ رسول نظر آتا رہا، میرا امام جو ہے پلٹ پلٹ کر روضہ رسول کو دیکھتا رہا، روضہ رسول کو دیکھتا رہا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ مقدس قافلہ جو ہے ریگستان، سنسان میدان، پہاڑوں کے سینے کو چیرتا ہوا جو ہے بہت تیزی سے جو ہے آگے بڑھ رہا تھا، اور کس طرف جا رہا تھا؟ مکہ معظمہ کی طرف جا رہا تھا، مکہ معظمہ کی طرف یہ قافلہ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ جا رہا تھا۔ اور طبقات ابن سعد کے اندر آتا ہے کہ راستے میں جو ہے جب میرا امام اپنے قافلے کے ساتھ مکے کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں جو ہے حضرت سیدنا ابن موطیع
رحمت اللہ علیہ سے جو ہے میرے امام کی ملاقات ہو جاتی ہے، راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے، اور حضرت سیدنا ابن موتی نے جو ہے عرض کیا کہ اے نواسہ رسول، اے امام عالی مقام، میرے کنویں میں جو ہے پانی بہت کم ہے، میرے کنویں میں پانی بہت کم ہے۔ امام عالی مقام کی کرامت دیکھے کہ حضرت ابن موتی جو ہے میرے امام کی بارگاہ میں یہ عرض کر رکھے ہیں کہ میرا جو کنواں ہے اس کے اندر جو ہے پانی بہت کم ہو گیا ہے، بہت کم ہو گیا ہے، برائے کرم جو ہے دعائے برکت سے نواز دے، یعنی آپ دعا کر دیجئے تاکہ کنویں کے اندر جو ہے پانی زیادہ ہو جائے، پانی زیادہ ہو جائے، آپ دعا کر دیجئے۔ اب میرے امام نے جو ہے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا، یعنی میرے امام نے حضرت سیدنا ابن موتی سے کہا کہ کنویں کا پانی جو ہے لایا جائے، میری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ جب وہ پانی جو ہے ڈول کے اندر لا کر میرے امام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو میرے امام نے جو ہے اس پانی کو اپنے منہ سے لگا کر اسی میں جو ہے پانی کو نوش بھی کیا، اور پھر اسی پانی کو جو ہے میرے امام نے ڈول کے اندر ڈال دیا، یعنی اس پانی کو میرے امام نے اپنے منہ کے اندر لیا، اور لینے کے بعد جو ہے اس پانی کو اسی ڈول کے اندر جو ہے ڈال دیا، یعنی کلی کر دی، پھر ڈول کو جو ہے واپس کر دیا، ڈول کو واپس کر دیا، اور حکم دیا کہ اس پانی کو جو ہے کنویں کے اندر دوبارہ ڈال دیا جائے، اس پانی کو جو ہے کنویں کے اندر دوبارہ ڈال دیا جائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیو، جو پانی میرے امام کے لب سے لگ گیا اس کے اندر ایسی برکت آ گئی، ایسی برکت آ گئی کہ اب یہ پانی جو ہے جب دوبارہ کنویں کے اندر ڈالا جاتا ہے تو کنویں کے اندر جو پانی پہلے سے موجود تھا اس میں جو ہے اضافہ ہونے لگتا ہے، اور اس پانی کے اندر ایسی شیرنی آ جاتی ہے، میٹھا پن آ جاتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے جس کا پینا جو ہے انسان کو بہت ہی زیادہ مزہ دینے لگا، یعنی پانی کی لذت اور پانی جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا۔ کس طریقے سے؟ میرے امام نے جو ہے اس کے اندر کلی کر دی۔ یہ میرے امام کی جو ہے برکت ہے، یہ میرے امام کی کرامت ہے کہ آپ نے جو ہے یہ کرامت حضرت سیدنا ابن موتی رحمت اللہ علیہ کو دکھائی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا کہ اگر کربلا کی سرزمین پر میرے امام نے جو ہے نہر فرات کو اپنے خیمے کے اندر نہیں بلایا تو اس میں جو ہے مصلحت تھی، اس میں جو ہے حکمت تھی، کیونکہ میرا امام یہ جانتا تھا کہ اگر کربلا کی سرزمین پر میں آیا ہوں تو امتحان کے لیے آیا ہوں، اس لیے امتحان میں جو ہے کرامت نہیں دکھائی جاتی ہے، اس لیے میرے امام نے جو ہے کرامت نہیں دکھائی بلکہ صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا اس پر جو ہے آپ راضی رہے، اس پر آپ راضی رہے، ورنہ میرا امام جو ہے نہر فرات کو ایک حکم دے دیتا تو نہر فرات جو ہے میرے امام کے خیمے کے اندر آ جاتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ کرامت جو ہے حضرت سیدنا ابن موتی نے دیکھا، اور اس کے بعد لوگوں نے جو ہے اس کنویں کا پانی بہت شوق سے پینا شروع کر دیا، کیونکہ اس پانی کی لذت میں بھی اضافہ ہو گیا اور شیرنی پن میں یعنی مٹھاس میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ پہنچ گئے، آپ جب مکہ معظمہ پہنچ گئے اور آپ کی تشریف آوری کی لوگوں کو خبر ہوئی، یعنی جب اہل مکہ یہ جانے کہ نواسہ رسول جو ہے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ گیا ہے، تو اہل مکہ جو تھے وہ میرے امام کی زیارت کے لیے جو ہے بہت ہی شوق سے آنے لگے، بہت ہی شوق سے زیارت کے لیے، دیدار کے لیے، ملاقات کے لیے اہل مکہ جو ہے کثرت کے ساتھ آنے لگے،
ہجوم کے ساتھ آنے لگے، یعنی بہت ہی زیادہ بھیڑ لگنے لگی میرے امام کی زیارت کے لیے۔ کب؟ جب میرا امام جو ہے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ گیا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے امام مکہ معظمہ پہنچ گئے تو آپ نے اپنا وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں صرف کرنے لگے، خرچ کرنے لگے۔ یعنی آپ نے جو ہے یزید کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، یعنی یزید کے مقابلے کے لیے آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا، بلکہ آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ آپ نے کوئی لشکر نہیں تیار کیا، بلکہ آپ خانہ کعبہ کا دیدار کرتے رہے، کیونکہ میرے امام کو جو ہے خانہ کعبہ سے بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ آپ خانہ کعبہ سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ معلوم ہے میرے امام نے جو ہے 25 مرتبہ پیدل حج کیا ہے، 25 مرتبہ جو ہے میرے امام نے پیدل حج کیا ہے۔ آپ مدینہ منورہ سے جو ہے مکہ معظمہ پیدل چل کر آتے تھے، کس لیے؟ حج کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا دیدار کرنے کے لیے۔ تو اب تو آپ خانہ کعبہ کے اندر ہی آ گئے ہیں، آپ مکہ معظمہ کے اندر آ گئے ہیں، اس لیے آپ جو ہے اپنا زیادہ وقت جو ہے خانہ کعبہ کے دیدار میں جو ہے صرف کر رہے ہیں، عبادتوں میں صرف کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وقت گزرتا رہا، وقت جو ہے گزرتا رہا، اور ادھر جو ہے کوفہ والوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ امام علی مقام جو ہے امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یہ بات کوفہ تک پہنچ گئی کہ امام علی مقام نے جو ہے یزید پلید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور آپ نے جو ہے مدینہ منورہ سے ہجرت کر لی ہے، آپ مکہ معظمہ آ گئے ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ خبر جو ہے کوفہ تک پہنچ گئی، کوفیوں کو یہ معلوم ہو گیا، تو تاریخ طبری کے اندر آتا ہے کہ سلیمان بن سرد کوفہ کا ایک جو ہے بہت بڑا عالم تھا، یہ جو ہے اس نے کیا کیا کہ اپنے مکان پر جو ہے لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے جو ہے اس نے ایک خطبہ دیا۔ اس نے بتایا کہ اے لوگوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور حضرت امام حسین نے جو ہے یزید پلید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور وہ مکہ چلے آئے ہیں۔ یہ خطبہ اس نے جو ہے اہل کوفہ کے سامنے دیا، جن لوگوں کو اپنے مکان پر اس نے جمع کیا تھا، ان لوگوں کے سامنے جو ہے اس نے یہ خطبہ دیا۔ اب یہاں تک تو اس نے صرف خبر دی، بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ اب آگے جو ہے یہ کہتا ہے آپ لوگ ان کے اور ان کے باپ کے جو ہے ماننے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اگر ان کے مددگار بن سکتے ہیں تو جو ہے امام علی مقام کو جو ہے کوفہ بلایا جائے۔ یعنی اس نے کہا کہ اگر تم لوگ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہی کرتے ہو، اور جب امام جو ہے مدینہ منورہ سے مکہ آ گئے ہیں، تو اب ایسا نہ کیا جائے کہ اگر تم لوگوں کے اندر ہمت ہو، اپنے جان و مال کی قربانی دینے کا جذبہ ہو، تو امام علی مقام کو جو ہے کوفہ بلا لیا جائے، مگر شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر جو ہے یہ جذبہ ہونا چاہیے، ورنہ ایسا نہ کیا جائے کہ ان کو بلانے کے بعد جو ہے انہیں دھوکہ دے دیا جائے، ان کی جان کو جو ہے خطرے میں ڈال دیا جائے۔ اگر تم لوگ اس بات پر راضی ہو تو ان کے پاس جو ہے خط لکھ کر ان کو جو ہے کوفہ بلایا جائے۔ اس نے جو ہے ان لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جو پہلا خط جو ہے میرے امام کی طرف جاتا ہے، کوفہ والوں کی طرف سے، اس میں جو ہے ان لوگوں نے یہ لکھا کہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال اور یزید کی ولی عہدی کا ذکر کرنے کے بعد جو ہے ان لوگوں نے لکھا کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیں، خدا تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت
نصیب فرمائے۔ یہ خط کے اندر جو ہے مضمون لکھا گیا کہ اے امام جو ہے ہمارے سر پر جو ہے کسی امام کی حمایت کا سایہ نہیں ہے، کسی کا جو ہے سایہ نہیں ہے۔ آپ جو ہے کوفہ چلے آئے اور جب آپ کوفہ آ جائیں گے تو آپ کے آنے کی وجہ سے جو ہے ہمیں حمایت نصیب ہو جائے گی۔ اور آگے جو ہے ان لوگوں نے لکھا کہ دمشق کا گورنر نعمان بن بشیر یہاں موجود ہے، مگر ہم اس کے ساتھ جو ہے نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے اور نہ اس کے ساتھ عیدگاہ جاتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو جو ہے یہاں سے ملک شام جانے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ مضمون لکھنے کے بعد جو ہے خط کو پیک کیا گیا اور جو کوفہ کے بڑے بڑے رئیس تھے، ذمہ دار لوگ تھے، ان لوگوں نے جو ہے اپنی مہر لگائی اور یہ پہلا خط جو ہے عبداللہ بن صبیح ہمدانی اور عبداللہ بن دال کے بدست جو ہے مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا، میرے امام کی بارگاہ میں بھیج دیا گیا۔ اور یہ خط جو ہے امام عالی مقام کی خدمت میں 10 رمضان المبارک 60 ہجری کو مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ یہ پہلا خط ہے جو میرے امام کی بارگاہ میں کوفیوں نے بھیجا تھا۔ کب بھیجا تھا؟ 10 رمضان المبارک 60 ہجری کو جو ہے پہلا خط میرے امام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور کوفہ کے بڑے بڑے ذمہ داروں کی طرف سے جو ہے یہ پہلا خط میرے امام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیو، اس خط کی روانگی کے بعد یعنی یہ جو پہلا خط جو ہے جب پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد جو ہے اب خط پر خط جو ہے میرے امام کی بارگاہ میں پہنچنے لگا۔ اب کوفہ کے الگ الگ ہر فرد جو ہے میرے امام کی بارگاہ میں خط بھیجنے لگے، یہاں تک کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں جو ہے تھوڑے ہی دنوں میں اتنا خط پہنچ گیا کہ 150 خطوط جو ہے میرے امام کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ 150 خطوط جو ہے میرے امام کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ 150 خطوط جو ہے کوئی معمولی نہیں ہے، کیونکہ وہ زمانہ اور زمانہ تھا۔ اس زمانے میں جو ہے خط کو بھیجنے کے لیے قاصد کا انتخاب کرنا پڑتا تھا، اور قاصد جو ہے اونٹ کے ذریعے سے یا گھوڑے کے ذریعے سے یا پیدل جو ہے سفر کر کے خط کو پہنچایا کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں جو ہے ایک خط پہنچانا بہت بڑا کام ہوا کرتا تھا۔ تو میرے امام کی بارگاہ میں تو 150 خطوط جو ہے کوفیوں کی طرف سے پہنچے۔ تو جب 150 خطوط جو ہے میرے امام کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو جو سب سے آخری خط پہنچا تھا میرے امام کی بارگاہ میں ہانی بن ہانی کی طرف سے، ہانی اور سعید بن عبداللہ کی طرف سے جو ہے آخری خط جو ہے میرے امام کی بارگاہ میں پہنچا تھا۔ تو جب آخری خط پہنچا جس کے اندر یہ لکھا گیا کہ اے امام، ہم لوگوں نے جو ہے آپ کی بارگاہ میں برابر خطوط بھیجے مگر آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، نہ آپ جو ہے کوفہ تشریف لائے۔ اگر آپ کوفہ نہیں تشریف لاتے ہیں تو کل بروز حشر جو ہے ہم لوگ آپ کے نانا کے سامنے آپ کے دامن کو پکڑ کر یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے جو ہے آپ کے نواسے کی بارگاہ میں خطوط پر خطوط بھیجے تھے مگر آپ کا نواسہ جو ہے ہماری حمایت کے لیے کوفہ نہیں آیا، اس لیے ہم لوگوں کو مجبوراً جو ہے یزید پلید کی بیعت کرنی پڑی، کیونکہ یزید پلید جو ہے وہ وقت کا بادشاہ تھا اور ہم لوگوں کے اندر جو ہے اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم وقت کے بادشاہ کا مقابلہ کر پائے، تو اس لیے مجبوراً جو ہے ہم لوگوں نے یزید پلید کی بیعت کر لی تھی۔ یہ بات جو ہے میرے امام کی بارگاہ میں خطوط کے ذریعے سے پہنچا دی گئی۔ اب میرے امام کے پاس جو ہے شرعی کوئی عذر جو ہے باقی ہی نہیں رہ گیا۔ جب آپ نے اس طریقے کی بات کو دیکھا، پڑھا،
تو میرے امام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہے کوفہ جانا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی شرعی عذر بھی نہیں تھا، اور میرا امام پہلے سے جانتا تھا، ہر کوئی جانتا تھا کہ اہل کوفہ جو ہے دھوکے باز ہیں، ان لوگوں نے برابر دھوکہ دیا ہے، حضرت علی کے ساتھ دھوکہ کیا، حضرت امام حسن کے ساتھ دھوکہ کیا، اس لیے ہر کوئی جانتا تھا کہ اہل کوفہ جو ہے دھوکے باز ہیں، اس لیے میرے امام کو جو ہے اہل کوفہ پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میرا امام جو ہے ان کے خطوط کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ مگر جب میرے امام کو جو ہے بلیک میل کرنے لگے اہل کوفہ جو ہے، تو میرے امام کے سامنے جو ہے شرعی عذر نہیں باقی رہ گیا، اس لیے میرے امام نے جو ہے اب قلم کو اٹھا لیا اور فیصلہ کر لیا کہ اب جو ہے میں کوفہ جاؤں گا، اور اہل مکہ کے درمیان جو ہے، جو مکہ کے اندر صحابہ کرام اور تابعین تھے، ان کے سامنے جو ہے آپ نے اس بات کو رکھا، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، اس طریقے سے جو صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، ان کے سامنے جو ہے میرے امام نے اپنی اس بات کو رکھا کہ میں اب کوفہ جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے پاس جو ہے ان کے پاس سے یہ خطوط آئے ہیں، اس طریقے کی باتیں آئی ہیں، اب مجھے جو ہے کوفہ جانا ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہی کہا کہ اے امام، آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں، آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں، کیونکہ کوفہ جو ہے بے وفا ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو بلا کر جو ہے دھوکہ کر دے، آپ کے ساتھ بے وفائی کر دے، اس لیے اے امام جو ہے آپ کوفہ ہرگز نہ جائے۔ ہر کسی نے جو ہے یہی بات کہی، مگر میرے امام نے کہا کہ میرے پاس جو ہے شرعی کوئی عذر نہیں ہے کہ جس کے بنا پر جو ہے میں کوفہ کے اندر اور میں مکہ معظمہ کے اندر ٹھہرا رہوں۔ تو صحابہ کرام نے اور لوگوں نے جو ہے میرے امام کو یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ کوفہ جانا ہی چاہتے ہیں تو پہلے ایسا کریں کہ اپنا کوئی جانشین، اپنا کوئی نائب جو ہے بنا کر اسے کوفہ بھیج دے، وہ کوفہ جائے اور کوفہ کے حالات کا جائزہ لے، اور جائزہ لینے کے بعد جو ہے جیسے حالات ہو وہاں کے وہ خط لکھ کر آپ کے پاس بھیج دے، اگر حالات مناسب ہو، جانے کے لائق ہو تو آپ کوفہ تشریف لے جائیں، ورنہ جو ہے ہرگز آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ اب اس کام کے لیے جو ہے میرے امام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کا جو ہے آپ نے انتخاب کیا، اور انہیں یہ حکم دیا کہ آپ کوفہ جو ہے تشریف لے جائیں، اور وہاں جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، تحقیق کریں کہ جو کوفی اپنے خط کے اندر لکھ رہے ہیں کیا حقیقت میں وہ اسی پر قائم ہے، یا صرف جو ہے یہ دکھاوا ہے، یا وہ مکاری کر رہے ہیں، یا دھوکہ دینے کی ان کی چال ہے۔ آپ پوری تحقیق کر کے جو ہے کوفہ سے میرے پاس خط لکھے، پھر اس کے بعد جو ہے اگر حالات اچھے ہوں گے تو میں بھی جو ہے کوفہ تشریف لے آؤں گا۔ اب حضرت مسلم کو یہ حکم مل گیا اور آپ جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کا واقعہ کل جو ہے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق۔